الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ گھروں میں عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ سیرپ کی بوتلوں پر لکھا ہوتا ہے شیک ویل بیفور یوز، استعمال کرنے سے پہلے اس کو اچھی طرح ہلا لیجیے۔ اگر اس کو ہلا لیا جائے تو اس کی افادیت بڑھ جاتی ہے۔ کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں بھی یہی دستور ہے، جب کسی بھی بندے کو انعام سے نوازنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے اس کو آزماتے ہیں، اور اس کی دلیل قرآن عظیم الشان میں ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یاد کرو اس وقت کو جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں اور وہ اس میں کامیاب ہو گئے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اللہ نے فرمایا اے میرے ابراہیم میں تجھے انسانوں کا امام بناتا ہوں۔ تو پہلے آزمائے گئے، پھر کامیاب ہونے پر ان کو امامت اللہ نے عطا فرما دی۔ چنانچہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا اے میرے خلیل آپ میرا گھر تعمیر کیجیے۔ بیت اللہ اس سے پہلے تھا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ گر گئی تھی عمارت، صرف بنیادیں باقی تھیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے انہی بنیادوں پر دوبارہ عمارت کھڑی کی۔ اب صاف ظاہر ہے کہ مزدور جب مزدوری کرتا ہے تو اس کو اجرت ملتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کو تعمیر کیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے خلیل اب تم مجھ سے مانگو جو مانگتے ہو۔ ہم لوگوں کے یہاں عادت ہے کہ مزدور کو لانے سے پہلے مزدوری طے کرتے ہیں، بھئی 300 روپیہ دیں گے دن کا یا 400 دیں گے۔ جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ طے نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں آؤ ہمارا کام کر دو ہم تمہیں خوش کر دیں گے۔ تو اللہ رب العزت تو بادشاہوں کے شہنشاہ ہیں، ساری کائنات کے خزانوں کے مالک ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا کہ میرے ابراہیم تم نے میرا گھر بنایا ہے، اب مانگو جو مجھ سے مانگتے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے خلیل تھے، رازدار تھے، وہ بھی پہچانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے کتنے بڑے ہیں اور اللہ کی نعمتیں کون کون سی ہیں۔ چنانچہ انہوں نے دعا مانگی یا اللہ میں آپ سے دنیا کا مال و منال نہیں مانگتا، میں آپ سے دنیا کا فضل و کمال نہیں مانگتا، تو میرے ابراہیم کیا مانگتے ہو؟ اے اللہ میں آپ سے آمنہ کا لال مانگتا ہوں۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، کیا مسئلہ ہے آپ لوگوں کا؟ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے اللہ میں نے گھر بنا دیا، اس کو آباد کرنے والے کو بھیج دیجیے۔ میں نے مسجد بنا دی، عبادت سکھانے والے کو بھیج دیجیے۔ میں نے مدرسہ بنا دیا، پڑھانے والے کو بھیج دیجیے۔ اے اللہ اب اپنے
محبوب کو دنیا میں بھیج دیجئے تاکہ وہ انسانیت کو آ کے دین سکھائیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت بن کے دنیا میں آیا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اب یہ جو واقعہ ہے یہ قرآن مجید میں بیان ہوا۔ دعا مانگنے والے ابراہیم خلیل اللہ، آمین کہنے والے اسماعیل ذبیح اللہ، اور جو عمارت بنائی گئی اس عمارت کا نام بیت اللہ، اور جس کتاب میں یہ واقعہ نقل کیا اس کا نام کتاب اللہ، اور جو اس دعا کی قبولیت بن کر دنیا میں تشریف لائے ان کا نام محمد الرسول اللہ۔ چنانچہ نبی علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے آنے سے پہلے آپ کے خاندان کے 3 بندوں کو آزمایا گیا۔ نعمت ملی تھی نا بڑی۔ ایک آپ کے دادا عبد المطلب، عبد المطلب کا نام تھا شیبہ، عربی میں شیبہ بڈھے کو کہتے ہیں، بوڑھے کو۔ اس بچے کے سر کے سارے بال کالے تھے، ایک لٹ بالوں کی تھی جو سفید تھی، تھوڑی سی جگہ کے بال سفید تھے، تو ان سفید بالوں کی وجہ سے اس بچے کا نام شیبہ بڈھا پڑ گیا۔ یہ بچہ بچپن میں یتیم ہو گیا۔ اس کی والدہ مدینہ طیبہ کی رہنے والی تھی، اس کا نام تھا اسماء۔ چنانچہ خامد کی وفات کے بعد اسماء اپنے بچے کو لے کر مدینہ آ گئی۔ اسماء کے والدین کوئی زیادہ امیر نہیں تھے، غربت کا حال تھا، چنانچہ یہ بچہ شیبہ وہاں غربت کے ماحول میں پلنے لگا، مگر اس کے اندر قریشی خون تھا، اس کے اندر خاندانی صفات تھیں، تو یہ نوجوان بڑی صفات کا حامل تھا۔ ایک مرتبہ ایک مکہ کا آدمی مدینہ گیا، اس نے دیکھا کہ چند نوجوان تیر اندازی کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ ایک نوجوان ایسا ہے کہ جب تیر چلاتا ہے تو ٹھیک نشانے پہ لگتا ہے، اور وہ بڑے ترنگ میں آ کر کہتا ہے کہ مجھے یہ بات سجتی ہے کہ میرا نشانہ ٹھیک لگے، میں اس خاندان کا بچہ ہوں اور میرے رگوں میں ان کا خون دوڑ رہا ہے۔ اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو پتہ چلا کہ یہ تو قریشی خاندان کا بچہ ہے، مگر اس وقت غربت کے ماحول میں پل رہا ہے۔ یہ شخص مطلب کا دوست تھا۔ چنانچہ جب وہ واپس مکہ مکرمہ گیا تو اس نے چچا کو تانا دیا کہ تم بھی کیسے چچا ہو، اپنے بھتیجے کو نہیں پال سکتے، اس کو ماں کے ساتھ غربت کے حال میں چھوڑا ہوا ہے، کوئی خبر لینے والا نہیں۔ تو مطلب نے قسم کھا لی کہ میں جب تک بھتیجے کو نہیں لاؤں گا اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ چنانچہ مطلب مکہ سے مدینہ گیا، بچے کی والدہ سے بات کی، والدہ نے اپنے گھر والوں سے مشورہ کیا تو سب نے یہی مشورہ دیا کہ یہاں مسائل اچھے نہیں ہیں، بچے کے اندر جو صفات ہیں وہ ابھر نہیں سکیں گی، اس کو مکہ بھیج دو، وہ سردار لوگوں کا خاندان ہے، یہ بچہ وہاں پلے گا تو اس کے اندر سرداری کی صفات نکلے گی۔ تو ماں نے پھر بچے کو اس کے چچا مطلب کے ساتھ واپس بھیج دیا۔ مطلب اپنے بھتیجے کو جو چھوٹا بچہ تھا لے کر مکہ آئے۔ جب مکہ داخل ہو رہے تھے نا تو ان کے کسی دوست نے دیکھا کہ مطلب اپنے پیچھے ایک لڑکے کو بٹھا کے لا رہے ہیں۔ اس زمانے میں چھوٹے لڑکوں کو غلام کے طور پہ گھروں میں کام کاج کے لیے رکھا جاتا تھا، تو اس نے خود ہی گمان کر لیا کہ مطلب کام کے لیے کوئی بچہ لایا ہے اپنے گھر میں، اس نے اس کا نام عبد المطلب کہہ دیا۔ تو یوں شیبہ کا نام عبد المطلب پڑ گیا۔ وہ مطلب کے غلام نہیں تھے، مطلب کے تو بھتیجے تھے، مگر نام مطلب عبد المطلب پڑ گیا۔ یہ نبی علیہ السلام کے دادا تھے، مگر انہوں نے بچپن میں یتیمی دیکھی، غربت دیکھی، اور جب واپس آئے تو ان کو مکہ مکرمہ میں قریش خاندان میں رہنے کا موقع ملا۔
اب جو صفات ہوتی ہیں نا وہ ماحول کے ساتھ ابھرتی ہیں، نکھرتی ہیں۔ اس بچے نے جب اس خاندان میں پرورش پائی تو وہاں پر تو قبیلوں کے لوگ آتے تھے اور بڑے بڑے معاملات کو سلجھانا پڑتا تھا اور بڑے اونچے درجے کی باتیں ہوتی تھیں، تو مطلب ان تمام محفلوں میں شرکت کرتا تو اس کی جو آئی کیو لیول تھا وہ بہت بڑھ گیا۔ چنانچہ مطلب جب بھی وہ مشورہ دیتا تو بہت اچھا ہوتا۔ لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ مطلب کے اندر دوسرے بچوں کی بجائے زیادہ صفات ہیں تو انہوں نے اس کو زیادہ اہمیت دینی شروع کر دی۔ چنانچہ ایک وقت ایسا آیا کہ انہوں نے مطلب کو اپنے خاندان کا بڑا بنا دیا کہ جی ہمارے خاندان کا سردار عبد المطلب ہے۔ حالانکہ وہ تو سردار نہیں تھے، ایک نوجوان تھا۔ جب اس کو خاندان کا بڑا بنا دیا گیا تو اس بچے کو احساس ذمہ داری ہوا کہ میرے اوپر ذمہ داریاں عائد ہیں، اب مجھے ان کو پورا کرنا ہے۔ ان ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ تھی کہ مکہ مکرمہ میں پانی کہیں نہیں ملتا تھا۔ زمزم کا کنواں اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے جاری کیا تھا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ یہ بند ہو گیا تھا اور اس زمانے میں کہیں پانی نہیں تھا۔ اب جہاں پانی نہ ہو تو وہاں رہنا، زندگی گزارنا مشکل ہوتا ہے۔ تو عبد المطلب نے سوچا کہ پانی کی تلاش میری سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ اس نے کدال بنوایا اور اس نے زمزم کے کنویں کو کھودنا شروع کر دیا، تلاش کرنا شروع کر دیا۔ وہ سارا کا سارا پتھریلا علاقہ تھا، جہاں کھودتا چٹان توڑتا، نیچے پھر پتھر ہوتے، پھر دوسری جگہ توڑتا، پھر تیسری جگہ توڑتا۔ گرمیوں کا موسم، 50 ڈگری سینٹی گریڈ کا ٹیمپریچر، اور یہ نوجوان پسینے پسینے تھکتا نہیں تھا اور زمین کی کھدائیاں کر کر کے کنویں کو تلاش کر رہا تھا۔ پتہ نہیں تھا کہ کنواں ہے کہاں، تو بس ایک آئیڈیا لگا کر ادھر کھودا ادھر کھودا، کامیابی نہیں ہو رہی تھی۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اس کو پاگل سمجھتے، دیوانہ سمجھتے، مگر عبد المطلب اپنی دھن کا پکا تھا، اس کو اپنی ذمہ داری کا احساس تھا۔ وہ کھودتا رہا مگر پانی نکلتا نہیں تھا۔ ایک دن عبد المطلب نے منت مانی کہ اللہ، آپ نے مجھے 12 بیٹے دیے ہیں، میں ان میں سے ایک بیٹے کو آپ کے نام پر قربان کروں گا اگر مجھے زمزم کا پانی مل گیا۔ نظر مانی، منت مانی۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ چند دن کے بعد مطلب نے ایک چٹان کو توڑا، اس کے نیچے زمزم کا کنواں تھا اور پانی نکل آیا۔ پانی کا نکل آنا اتنا بڑا بریک تھرو تھا کہ پورے مکہ کے لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اب ان کو پانی اپنے شہر میں مل گیا، زندگی گزارنی آسان ہو گئی۔ چنانچہ لوگوں نے سوچا کہ بھئی عبد المطلب نے پوری قوم کو پانی دیا ہے، اب اس کو کوئی اس کا انعام دینا چاہیے۔ چنانچہ انعام کے طور پر پوری قوم نے مل کر عبد المطلب کو بیت اللہ کی چابیاں حوالے کر دی۔ یوں عبد المطلب والی بیت اللہ بن گئے، بیت اللہ کے کنجی بردار، متولی بن گئے۔ شروع میں متولی نہیں تھے، زمزم کو تلاش کرنے کی برکت سے اللہ نے ان کو والی بیت اللہ بنا دیا۔ چنانچہ عبد المطلب نے ایک دن سوچا کہ اللہ نے تو میری نظر پوری کر دی، اب مجھے بھی اپنی بات پوری کرنی چاہیے، اپنے بیٹوں میں سے ایک بیٹا اللہ کے نام پہ قربان کرنا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے 12 بیٹوں کے نام پرچیاں لکھی اور پھر ان میں قرعہ اندازی کی۔ قرعہ اندازی کی تو نام آیا عبداللہ کا۔ یہ عبد المطلب کا وہ بیٹا تھا جو سب سے زیادہ خوبصورت تھا، سب سے زیادہ منور چہرہ تھا، سب سے زیادہ شریف اچھے اخلاق والا بچہ تھا۔ اس کو دیکھ کے ہر بندے کا دل خوش ہوتا تھا اور اسی بچے کا نام نکل آیا کہ اس کو قربان کرنا ہے۔ عبد المطلب تیار ہو گئے۔ چنانچہ ایک دن عبد المطلب نے لوگوں کو بلایا اور کہا بھائی میں آپ کے سامنے عبداللہ کو اللہ کے نام پہ قربان کرنا چاہتا ہوں۔
لوگوں نے کہا کہ دیکھو آپ نے نظر پوری کرنی ہے نا، تو آپ عبداللہ کی بجائے اونٹ قربان کر لیں۔ کتنے اونٹ قربان کریں؟ انہوں نے کہا قرہ ڈال دو۔ چنانچہ دوبارہ قرہ اندازی ہوئی، عبداللہ کو قربان کروں یا 10 اونٹوں کو؟ عبداللہ کا نام نکلا۔ عبداللہ کو قربان کروں یا 20 اونٹوں کو؟ عبداللہ کا نام نکلا۔ اونٹ بڑھتے گئے حتیٰ کہ قرہ اندازی ہوئی، عبداللہ کو قربان کروں یا 100 اونٹوں کو قربان کروں؟ تو نام اونٹوں کا نکل آیا۔ چنانچہ عبد المطلب نے 100 اونٹوں کو قربان کیا اور یوں انہوں نے اپنی بیٹی کی قربانی کو پورا فرما دیا۔ اسی حضرت عبداللہ جو تھے وہ ذبیح اللہ کہلواتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی السلام نے کسی صحابی کو کہا کہ میں ذبیحین کا بیٹا ہوں، 2 ذبح ہونے والوں کا بیٹا ہوں۔ اس نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 ذبیحین کون؟ فرمایا ایک میرے اجداد میں سے اسماعیل ذبیح اللہ تھے اور ایک میرے والد بھی ذبیح اللہ تھے۔ اب دیکھیں کہ جس بچے کو ذبح کرنے کے لیے بلا لیا گیا ہو، وہ اپنے ہاتھ سے دیکھ رہا ہے کہ باپ کے بعد چھری ہے، مجمع آ چکا، اس کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ تو گویا حضرت عبداللہ کے اوپر بھی بڑا ٹف ٹائم گزرا۔ ان کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ تھوڑی دیر میں چھری چلے گی اور ان کا گلا کاٹ دیا جائے گا، مگر اللہ نے ان کو زندہ رکھنا تھا تو وہ زندہ رہے۔ تو ایک آزمائشیں عبد المطلب پہ آئیں جو دادا تھے، دوسری آزمائشیں حضرت عبداللہ پہ آئیں جو نبی علیہ السلام کے والد گرامی تھے، اور تیسری آزمائش نبی علیہ السلام کی والدہ ماجدہ بی بی آمنہ کے اوپر آئی۔ حضرت عبداللہ جب جوان ہوئے تو باپ نے سوچا کہ میں بیٹے کی شادی کر دوں۔ مکہ مکرمہ میں رشتے دیکھے مگر کہیں دل ٹھکا نہیں۔ انہوں نے سوچا کوئی نہیں، ہم مدینہ طیبہ جا کے دیکھتے ہیں۔ مدینہ طیبہ میں ایک قبیلہ تھا، اس کا نام تھا بنو زہرہ۔ ان کی ایک بچی تھی جس کا نام تھا آمنہ۔ یہ بچی اپنے اخلاق میں، کردار میں، شرافت میں، پاک دامنی حیا میں اتنی اچھی تھی کہ ہر زبان پہ اس کی تعریفیں تھیں۔ جب عبد المطلب نے اسے دیکھا تو ان کو بچی پسند آئی۔ انہوں نے کہا بیٹے میرا دل چاہتا ہے کہ ہم تیرا نکاح یہاں پہ کریں۔ حضرت عبداللہ نے کہا کہ ابا جان جو آپ فیصلہ کریں گے میں تیار ہوں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ کا نکاح بی بی آمنہ کے ساتھ ہو گیا۔ اس وقت حضرت عبداللہ کی عمر تھی 18 سال اور بچی کی عمر تھی 16 سال۔ اب نکاح کے بعد بچی مکہ مکرمہ آ گئی اور دونوں میاں بیوی نے زندگی گزارنی شروع کر دی۔ کچھ عرصہ گزرا تو ایک قافلہ مکہ سے شام جانے لگا۔ اس زمانے میں قافلے جایا کرتے تھے، چونکہ سفر لمبے تھے، مشکل تھے، تو اکیلا بندہ سفر نہیں کرتا تھا، قافلے کی شکل میں سفر کرتا تھا، اور جانے میں بھی 2-4 مہینے لگتے تھے، آنے میں بھی 2-4 مہینے، اور اگر 2-4 مہینے قیام بھی وہاں کرے تو یہ 8-9 مہینے کا سفر بن جاتا تھا۔ چنانچہ جب قافلہ تیار ہو گیا تو عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کو مشورہ دیا کہ بیٹے قافلہ جا رہا ہے، اگر تم بھی ساتھ چلے جاؤ تو یہاں سے کچھ سامان خرید کے لے جانا، ادھر بیچ دینا، پھر جو پیسے ملے تو وہاں کا سامان خرید کے لے آنا، یہاں بیچ دینا، تمہیں نفع ہو جائے گا، نئی تمہاری شادی ہوئی ہے تو خرچے میں آسانی ہوگی۔ حضرت عبداللہ نے ارادہ کر لیا۔ اب شادی کے ابتدائی مہینوں میں میاں بیوی کو ایک دوسرے سے جدا کیا جائے تو یہ بہت بڑا مجاہدہ ہوتا ہے، بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ نے ارادہ کر لیا۔ اب بی بی آمنہ جو تھی وہ بڑی اداس تھیں کہ میرا خامن 9 مہینے کے لیے مجھ سے جدا ہو جائے گا۔ چنانچہ جس دن قافلے نے روانہ ہونا تھا تو بی بی آمنہ نے اپنے خامن کو رخصت تو کیا مگر چہرے پہ اداسی ظاہر تھی۔ ان کی اداسی کو دیکھ کے حضرت عبداللہ نے سوچا کہ میں بیوی کا دل خوش کروں۔ انہوں نے کہا دیکھو آمنہ میں جلدی آ جاؤں گا، ایک میرے ساتھ وعدہ کرو۔ کیا؟ کہ جس دن میں واپس آؤں گا نا تو میں دروازہ کھٹکھٹاؤں تو دروازہ آپ نے کھولنا ہے۔ میرا دل چاہتا ہے میں دروازہ کھولوں اور بس تمہارے چہرے پہ میری نظر پڑے۔ بی بی آمنہ نے وعدہ کر لیا۔ اب میاں بیوی کا یہ ایک خفیہ معاہدہ ہو گیا۔
اور حضرت عبداللہ سفر میں تشریف لیتے ہیں۔ اس وقت بی بی آمنہ امید سے تھی، حمل تھا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ حضرت عبداللہ شام گئے، وہاں انہوں نے سامان تجارت بیچا اور دوسرا خریدا، پھر وہاں سے قافلہ واپس آیا۔ جب واپس آ رہے تھے تو راستے میں حضرت عبداللہ کو بخار آ گیا۔ بخار کی وجہ سے کمزوری بھی کافی ہو گئی اور دیکھنے والے کو بھی محسوس ہوتا تھا کہ بہت نقاہت ہے۔ مدینہ طیبہ شام کے راستے میں پڑتا تھا۔ جب یہ لوگ مدینہ طیبہ پہنچے اور حضرت عبداللہ کو اپنے میکے والوں نے، سسرال والوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا عبداللہ تم سفر روک لو، ہم تمہارا علاج معالجہ کرواتے ہیں، جب صحت مند ہو جاؤ گے تو پھر واپس چلے جانا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ وہیں رک گئے اور باقی قافلہ مکہ مکرمہ آ گیا۔ جس دن قافلہ نے مکہ مکرمہ پہنچنا تھا اس دن مکہ کے گھروں میں خوشیاں تھیں، ہر گھر میں عید کا سماں تھا۔ عورتیں اپنے خامدوں کے آنے پر خوشی سے پھولی نہیں سماتی تھیں، گھروں کی صفائی، بچوں کو نہلایا، کپڑے پہنائے، خود نہا دھو کے اچھے کپڑے پہنے، کھانے بنائے، وہ اپنے خامدوں کا استقبال کرنا چاہ رہی تھی۔ اب بی بی آمنہ نے وعدہ کیا ہوا تھا عبداللہ آپ دروازہ کھٹکھٹائیں گے تو میں دروازہ کھولوں گی اور میں دروازہ کھولنے میں دیر نہیں لگاؤں گی۔ چنانچہ بی بی آمنہ میں بھی اچھے کپڑے پہنے اور دروازے کے اندر کی طرف دروازے کے قریب ہی بیٹھ گئی کہ جب دروازہ کھٹکھٹایا جائے گا تو مجھے کھولنے میں دیر نہ لگے۔ اللہ کی شان کہ ظہر ہو گئی، عصر ہو گئی، مغرب ہو گئی، حضرت عبداللہ نہیں آئے۔ بی بی آمنہ پریشان کہ بھئی میرے ہسبینڈ کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے گھر کے دوسرے مردوں کو بتایا، انہوں نے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ جتنے لوگ قافلے میں گئے تھے سب اپنے گھروں کو چلے گئے، پیچھے کوئی بندہ نہیں جو آنے والا ہو۔ تو بھئی حضرت عبداللہ کہاں ہے؟ ان کا جناب وہ تو بیمار ہو گئے تھے اور وہ تو مدینہ رہ گئے، سفر انہوں نے وہیں پہ روک لیا، ٹھیک ہوں گے تو پھر آئیں گے۔ چنانچہ خاندان کے کچھ لوگ مدینہ طیبہ گئے اور چاہتے تھے کہ حضرت عبداللہ وہاں پر صحت مند ہو تو ان کو مکہ مکرمہ لے جایا جائے، مگر اللہ کی شان دیکھیں کہ حضرت عبداللہ کا وقت آ گیا تھا اور حضرت عبداللہ کی مدینہ طیبہ میں وفات ہو گئی۔ اس وقت بی بی آمنہ کی مدت حمل جو تھی وہ 7 ماہ کی تھی۔ ایک عورت جو 7 مہینے کی حاملہ ہو اور اس کا خامند فوت ہو جائے اور ابھی شادی کو سال بھی پورا نہیں گزرا، آپ سوچیں اس بچی کے دل کے اوپر کیا صدمہ گزرتا ہے۔ تو حضرت عبد المطلب پہ بھی آزمائش آئی، حضرت عبداللہ پہ بھی آزمائش آئی اور بی بی آمنہ کے اوپر بھی آزمائش آئی۔ چنانچہ بی بی آمنہ کہتی ہیں کہ میرے حمل کے جو 9 مہینے تھے وہ اس طرح گزرے کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ میں بیماری میں ہوں یا نہیں، مجھے کوئی حمل کی تکلیف نہیں تھی، لیکن میں 3 باتیں بڑی انوکھی دیکھتی تھی۔ پہلی بات کہ جب بھی میں گھر سے باہر نکلتی تھی تو دھوپ کے عالم میں فوراً ایک بادل میرے اوپر سایہ کر دیتا تھا، مجھے دھوپ میں نہیں چلنا پڑتا تھا۔ دوسری علامت میں یہ دیکھتی کہ میں جہاں چل کے جاتی تھی راستے میں درخت ہوتے تھے تو ان کی ٹہنیاں جھک کے ایسے کرتی تھی جیسے مجھے سلام کر رہی ہیں۔ اور تیسری نشانی اس سے بھی بڑی تھی کہ لڑکیاں نوجوان زمزم بھر کے لاتی تھی گھروں میں، جب میں زمزم بھرنے کے لیے جاتی تو مجھے 20-30 فٹ نیچے سے زمزم کا ڈول نہیں نکالنا پڑتا تھا، میں قریب جا کے کھڑی ہوتی تھی، زمزم کا پانی اوپر آتے آتے 1 فٹ کنارے سے نیچے رہ جاتا، میں کنارے پر بیٹھ کر ہی بوتیاں بھر لیا کرتی تھی۔ یہ اتنا واضح تھا کہ مکہ مکرمہ کی دوسری لڑکیاں مجھے وہاں سے ہلنے نہیں دیتی تھی، آمنہ تم چلی جاؤ گی، پانی نیچے چلا جائے گا، ہمیں کھینچنا پڑے گا، تم یہیں رہو، ہمیں آسانی سے پانی مل جائے گا۔ میں یہ 3 نشانیاں دیکھتی تو میں سوچتی کہ یہ کیوں ہیں، تو میں کہتی ہو سکتا ہے کہ جو بچہ میرے وطن میں ہے وہ کوئی بڑا ہی بابرکت ہو کہ اس کی برکت سے اللہ مجھے یہ نشانیاں دکھا رہے ہیں۔ مگر گھر میں غربت تھی،
چونکہ خامن فوت ہو گئے تھے اور خرچے کے لیے کچھ نہیں تھا، حتیٰ کہ جس رات بچے کی ولادت تھی اس رات گھر میں جلانے کے لیے چراغ بھی نہیں تھا، اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ ایک وقت آیا کہ آسمان کے اوپر سب ستارہ چمکا۔ آسمان کے اوپر سب ستارے کا چمکنا یہ نبی علیہ السلام کی ولادت مبارکہ کی خاص نشانی تھی جو پہلی کتابوں میں نقل کی گئی تھی۔ اب یہودیوں کے تو اندر ایک کوہرام مچ گیا کہ بھئی نبی آخر الزمان پیدا ہونے والے ہیں، پتہ کرو کس گھر میں ہے کوئی بچہ۔ انہوں نے مدینہ طیبہ کے سارے گھروں کا پتہ کیا، پتہ چلا کہ عورتیں حاملہ تو ہیں مگر کسی کو ابھی 5 مہینے باقی ہیں، کسی کو 6 مہینے باقی ہیں، کسی کو 7 مہینے باقی ہیں۔ ایسی کوئی عورت بھی نہیں کہ جس بچہ قریب الولادت ہو، تھوڑے وقت میں پیدائش ہوئے۔ یہودیوں نے کہا بھائی یہ مسئلہ کیا ہے؟ ان کا ہو سکتا ہے کہ مدینہ کی بجائے مکہ میں کوئی بچہ پیدا ہو، مکہ میں پتہ کرو۔ چنانچہ مکہ مکرمہ میں پتہ کیا گیا تو ان کو پتہ چلا کہ ایک عورت ہے، اس کا نام ہے بی بی آمنہ، حضرت عبداللہ کی بیوی ہے اور قریش خاندان میں سے۔ اس کے ہاں بچے کی ولادت ہے اور چند دن بچے کی ولادت میں باقی ہیں۔ تو یہودیوں کو نبی علیہ السلام کی ولادت مبارکہ سے پہلے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ بچہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوگا، لیکن چونکہ ان کی لڑی بنو اسماعیل میں سے تھی اور یہودی بنو اسحاق میں سے تھے، اس لیے خاندانی رقابت کی وجہ سے انہوں نے اس بات کو چھپائے رکھا کہ وہ جو نبی آخر الزمان ہے وہ ہماری لڑی میں نہیں، وہ دوسری لڑی میں پیدا ہوا۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ ایک رات ایسی بھی آئی کہ جس رات میں جو کسرا بادشاہ تھا اس کے محل کے 14 کنگرے گر گئے، اور اس نے ایک خواب دیکھا کہ عربی اونٹ جو ہے وہ گھوڑوں کو دھکیل کے عرب سے باہر نکال رہے ہیں۔ اور تیسرا ایک بتکدہ تھا ایران میں، اس کی آگ 1000 سال سے کبھی انہوں نے بجھنے نہیں دی تھی، وہ بھی اچانک بجھ گئی۔ یہ 3 عجیب نشانیاں تھیں۔ چنانچہ کسرا اٹھا، صبح اس نے خواب کی تعبیر دینے والوں کو بلایا اور کہا کہ مجھے بتاؤ میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا جی لگتا ہے کوئی ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے کہ آپ کی خاندان کے 14 اور بادشاہیاں چلیں گی، پھر آپ سے وہ سلطنت چھین لے گا۔ آپ کے 14 کنگرے گرے ہیں نا، تو 14 بادشاہیاں چلیں گی، پھر تو کسرا خوش ہو گیا، 14 بادشاہیوں میں بڑا ٹائم لگے گا۔ اور اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اس کے بعد جو اس کے بادشاہ بننے تھے نا، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، مرتے گئے، اور حضرت عمر لانو کے زمانے میں 14 بادشاہیاں مکمل ہو گئیں اور مسلمانوں نے کسرا کی تخت تاج کو فتح کر لیا۔ جو آتش کدہ کی آگ بجھی تھی اس میں کیا حکمت تھی کہ اللہ نے یہ پیغام دے دیا کہ آگ کی اور بتوں کی پوجا کرنے والوں، اب بت پرستی کا زمانہ چلا گیا اور دنیا کو توحید کا سبق دینے والا دنیا میں آ گیا ہے۔ اور عربی اونٹوں نے جو گھوڑوں کو دھکیل کے باہر کیا تھا تو اصل میں یہ مسلمانوں صحابہ کو اللہ نے فتح دینی تھی اور انہوں نے غیر مسلموں کو جزیرہ عرب سے نکال دینا تھا۔ پھر آسمان کے ستارے بھی جھک گئے، یعنی ایسے لگتا تھا کہ ستارے بالکل قریب آ گئے۔ بی بی آمنہ حیران تھی کہ یہ کیا نشانی ہے، مگر وہ نہیں سمجھی۔ بچے کی ولادت ہوئی، بی بی آمنہ کہتی ہے کہ میں نے جیسے ہی بچے کو اپنے بستر پہ لٹایا ولادت کے بعد تو بچہ اوندا ہو گیا، یعنی بچے نے دنیا میں آتے ہی اپنے رب کو سجدہ کیا۔ اب بی بی آمنہ خوش بہت تھی کہ اللہ نے مجھے بیٹے سے نوازا، اور بیٹا خوبصورت بھی اتنا تھا کہ جو دیکھتا تھا اس کا دل لبھا لیتا تھا۔ صبح ہوئی تو حضرت عبد المطلب آئے جو بچے کے دادا تھے، انہوں نے بچے کو دیکھا۔ اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ جب بھی مکہ میں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اس کو بیت اللہ میں برکت کے حصول کے لیے لے جایا جاتا تھا۔
چنانچہ حضرت عبد المطلب نے اس بچے کو اٹھایا اور کہا کہ میں اس کو بیت اللہ لے جاتا ہوں برکت کے لیے۔ عبد المطلب کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جو کائنات کے لیے رحمت بن کے دنیا میں آئی ہے۔ بہرحال انہوں نے بیت اللہ میں لے گئے، دعائیں کی اور تھوڑی دیر کے بعد بچے کو لے کے واپس آئے۔ تو بی بی آمنہ نے پوچھا آپ نے بچے کا کوئی نام سوچا ہے؟ تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ ہاں میں نے 2 نام سوچے ہیں، یہ نام کسی نے پہلے نہیں رکھے ہوں گے۔ کون کون سے نام؟ ایک نام میں نے محمد سوچا ہے اور ایک نام میں نے احمد سوچا ہے۔ اور واقعی یہ دونوں نام نبی علیہ السلام کو سجدے تھے۔ محمد کا مطلب وہ ہستی کہ جس کی دنیا میں اتنی تعریفیں کی گئی ہوں کہ اتنی تعریفیں کسی اور کی نہ کی گئی ہوں۔ اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ لفظ سجدہ ہے۔ نبی علیہ السلام کی تعریفیں مسلمانوں نے بھی کی، عیسائیوں نے بھی کی، ہندوؤں نے بھی کی، سکھوں نے بھی کی، حتیٰ کہ دہریوں تک نے بھی ان کی تعریفیں کی ہیں، غیر مسلموں نے بھی تعریفیں کی ہیں۔ انسانی تاریخ میں جتنی تعریفیں نبی علیہ السلام کی گئی ہیں کسی اور ہستی کی تعریفیں نہیں کی گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں محمد تھے، اتنی تعریفیں کہ اتنی تعریفیں کبھی کسی کی نہ ہوئی ہوں۔ اور نبی علیہ السلام احمد بھی تھے۔ احمد کا معنی وہ ذات جو اللہ کی اتنی تعریفیں کرے، اتنی تعریفیں کرے کہ اتنی تعریفیں کوئی اور کر ہی نہ سکے۔ اور نبی علیہ السلام احمد بھی تھے، چنانچہ آپ نے اللہ کی عظمت کو کھول کر بیان کیا اور دنیا میں اللہ کی ایسی تعریفیں کی جو کوئی نہیں کر سکتا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ مجھے مقام محمود عطا فرمائیں گے اور میں مقام محمود پہ جا کر سجدہ کروں گا اور اللہ کی ایسے تعریفیں کروں گا، نہ تعریفیں اس سے پہلے کسی نے کی ہوں گی، نہ کوئی بعد اس کے تعریف کر سکے گا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ایسی تعریفیں کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم احمد بھی تھے، محمد بھی تھے، تو نام تو بہت اچھے تھے، ماں نے بھی پسند کیا۔ اب عربوں میں ایک دستور تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کو پرورش کے لیے دیہات میں بھیج دیا جاتا تھا۔ اس کی 2 وجوہات تھیں۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ مکہ مکرمہ ایک پبلک پلیس تھی، قافلے آتے جاتے رہتے تھے، وہاں ٹھہرتے تھے، اور قافلوں کے آنے جانے کی وجہ سے وہاں پر وائرس پھیل جاتی تھی، وبا پھیل جاتی تھی، اور جب وبا پھیلے تو پھر بچے جلدی اثر قبول کرتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں۔ تو لوگ یہ چاہتے تھے کہ ہم بچے کو اس پبلک پلیس سے جلدی نکال دیں تاکہ بچے کو کوئی بیماری نہ پکڑ لے، تو دیہات میں صحت افزا مقام پہ بھیج دیتے تھے۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ قافلوں کے آنے کی وجہ سے عربوں میں جو کچھ الفاظ تھے وہ باہر کی زبانوں کے بھی آ گئے تھے، تو عربوں کو اپنی زبان پہ بڑا ناز تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہمارے بچے کے میری بول چال میں کوئی عجمی لفظ آئے، لہذا وہ بچے کو دیہات میں بھیج دیتے تھے۔ ایک تو بچے کی زبان خالص عربی رہے گی اور ایک بچے کی صحت بھی اچھی رہے گی۔ چنانچہ مکہ مکرمہ سے کوئی 80 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک شہر ہے، اس کا نام ہے طائف۔ طائف کے قریب ایک قبیلہ تھا، بنو سعد اس کا نام تھا۔ تو وہاں کی کچھ عورتوں نے پروگرام بنایا کہ کیوں نہ ہم جائیں اور مکہ مکرمہ سے بچے لے کے آئیں، ان کو ہم پالیں گی، واپس کریں گی تو ہمیں اس کا انعام ملے گا اور ہمیں فائدہ ہوگا۔ چنانچہ 10 عورتیں طائف سے سفر کے اوپر چل پڑی۔ ان میں ایک عورت نام تھی جس کا نام تھا حلیمہ۔ حلیمہ کہتے ہیں حلم والی عورت کو، جس کے اندر بردباری اور تحمل مزاجی ہو، جلدی غصہ نہ کرنے والی ہو۔ وہ بھی اپنے خاوند کے ساتھ ان عورتوں کے ساتھ مکہ مکرمہ آئی۔ ان کے پاس ایک اونٹنی تھی اور ایک گدھی تھی، مگر دونوں جانور کمزور تھے۔ اب باقی عورتیں آگے نکل جاتی اور یہ میاں بیوی پیچھے کمزور جانوروں پہ سوار آ رہے ہوتے۔
پھر جب عورتوں کے پاس پہنچتے تو پھر سفر شروع ہوتا، پھر سب عورتیں آگے نکل جاتی ہیں، پیچھے رہ جاتے۔ جب 5-10 مرتبہ ایسا ہوا تو ان عورتوں نے بات کی، حلیمہ آپ کے جانور کمزور ہیں اور بہت دیر لگا رہے ہیں اور ہم نے واپس گھر بھی جانا ہے، ہمیں آپ اجازت دیں، ہم چلی جاتی ہیں، ہم بچوں کو لے کے مغرب سے پہلے واپس اپنے گھر پہنچیں گی، آپ آ جانا، آپ کے جانور کمزور جو ہیں۔ چنانچہ حلیمہ اور اس کے خاوند نے اجازت دے دی اور عورتیں جو تھیں وہ جلدی مکہ مکرمہ پہنچ گئیں۔ مکہ مکرمہ میں جن گھروں کے اندر لڑکے تھے اور ان کے باپ زندہ تھے، ان عورتوں نے ان بچوں کو گود میں اٹھا لیا۔ کچھ عورتیں بی بی آمنہ کے گھر بھی آئیں۔ جب انہوں نے سنا کہ بچے کا والد تو فوت ہو گیا تو وہ سوچنے میں پڑ گئی کہ ہم بچے کو پالیں گے بھی صحیح، باپ تو ہے نہیں، تو ہمیں کون انعام دے گا، تو محنت کا فائدہ کوئی نہیں، لہذا وہ بچے کو لیے بغیر چلی گئی۔ اب جب انہوں نے بچوں کو نہ لیا تو بی بی آمنہ کے دل پہ اور زیادہ زخم لگا، ایک تو خاوند جدا تھا اور دوسرا اب ان کے بیٹے کو کوئی پالنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا۔ تو بی بی آمنہ سوچ رہی تھی اے کاش میرا خاوند زندہ ہوتا، وہ میرے بچے کے لیے کھلونے لاتا، اے کاش میرا بچہ بڑا ہوتا تو باپ اس کو انگلی پکڑ کے بازار کی سیر کروانے کے لیے جاتا۔ مگر بی بی آمنہ کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر یہ ہے کہ اے آمنہ اس کے لیے باپ کو کھلونے لانے کی ضرورت نہیں، میں اس بچے کے لیے آسمان کے چاند کو کھلونا بنا دوں گا۔ اور بی بی آمنہ پریشان نہ ہو کہ بچہ بڑا ہوا تو باپ انگلی پکڑ کے بازار کی سیر کروائے گا، یہ وہ بچہ ہے، میں اس کو عرشوں پہ بلا کے اپنی جنتوں کی سیر کروا دوں گا۔ چنانچہ حلیمہ سعدیہ بی بی آمنہ کے گھر پہنچی، انہوں نے کہا کہ جی میں بچہ لینے کے لیے آئی ہوں۔ بی بی آمنہ نے بتا دیا کہ چارپائی پہ بچہ سویا ہوا ہے اور بچے کے اوپر پتلی ململ کا کپڑا جو ہے وہ بچھایا گیا ہے۔ تو بی بی آمنہ کہتی ہیں کہ میں نے سنا کہ بچے کا باپ نہیں ہے، مگر میرے دل میں خیال آیا کہ میں بچے کو دیکھوں تو صحیح کہ بچہ کیسا ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے وہ تھوڑا سا کپڑا ہٹایا نا تو بچہ سویا ہوا تھا، کپڑا ہٹنے سے بچے نے آنکھیں کھولیں اور مجھے دیکھ کر مسکرایا۔ اب اس بچے کی مسکراہٹ میں اتنی خوبصورتی تھی کہ میں تو دل ہی دے بیٹھی، اور میں نے دل میں سوچا حلیمہ تجھے پیسے تو نہیں ملیں گے لیکن اس بچے کی جو مسکراہٹ ملے گی اس کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے، تو میں نے فیصلہ کر لیا میں نے بچے کو لینا ہے، کچھ ملے یا نہ ملے۔ اب حلیمہ مسکرا رہی ہے تو بی بی آمنہ نے پوچھا حلیمہ مسکرا کیوں رہی ہو؟ حلیمہ نے جواب دیا میں دیہات کی رہنے والی ہوں اور میں نے بڑے بچوں کو دیکھا ہے، مگر جتنا کیوٹ جتنا خوبصورت یہ بچہ ہے نا میں نے ایسا کبھی بچہ نہیں دیکھا۔ تو جب حلیمہ نے یہ بات کہی تو بی بی آمنہ کہنے لگی حلیمہ تم دیہات کی بات کرتی ہو، میں شہروں کی رہنے والی ہوں، مدینہ میں بھی رہی مکہ میں بھی رہی، میں نے شہروں میں بھی کوئی اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ حضرت عبد المطلب نے یہ بات سنی تو وہ فرمانے لگے کہ حلیمہ تو نے دیہات میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا اور آمنہ تو نے شہروں میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا، اور میں تو ملکوں کا سفر کرنے والا بندہ ہوں، میں نے ملکوں سفر کیا ہے، میں نے ملکوں میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ اور اگر اس وقت جبرائیل علیہ السلام پاس ہوتے اور ان سے کوئی پوچھتا کہ جی آپ بھی ذرا اپنے کمنٹس دیں تو جبرائیل علیہ السلام کہتے حلیمہ تم نے دیہات میں ایسا بچہ نہیں دیکھا، آمنہ تم نے شہروں میں نہیں دیکھا، عبد المطلب آپ نے ملکوں میں نہیں دیکھا، میں تو پوری دنیا کے انسانوں کو دیکھ چکا ہوں، میں نے پوری دنیا کے انسانوں میں کوئی ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ اور اگر اس وقت اللہ تعالیٰ سے جبرائیل علیہ السلام پوچھتے کہ یا اللہ آپ اس بچے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں تو ہمیں گمان یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جواب آتا حلیمہ تو نے گاؤں میں ایسا بچہ نہ دیکھا،
آمنہ تو نے شہروں میں نہ دیکھا، عبد المطلب تو نے ملکوں میں نہ دیکھا، اور جبرائیل تو نے دنیا میں نہ دیکھا، اور میں کائنات کا بنانے والا پروردگار ہوں، میں نے اپنی ساری مخلوق میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ چنانچہ شاعر کہتے ہیں حسینہ جمیلاں دا منہ توڑ دیتا، محمد بڑھا کے قلم توڑ دیتا۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا خوبصورت بنایا تھا کہ جو دیکھتا تھا دل دے بیٹھتا تھا۔ واللیل سیاہی زلفوں کی چہرہ والضحیٰ اس کا، واللیل سیاہی زلفوں کی چہرہ والضحیٰ اس کا، سارے جہاں کا پیارا ہے آپ محب ہے خدا اس کا، رب نے بنایا جب اس کو خود آپ کہا سبحان اللہ۔ اللہ نے جب اپنے محبوب کو بنایا تو محبوب کی خوبصورتی کو دیکھ کے اللہ نے خود سبحان اللہ کہا۔ اے چہرہ اے زیبائے تو رشک بتانے آدری، ہر چند وصفت می کنم در حسن زاں بالا تری، آفاقہا گردیدم مہرے بتا ورزیدم، بسیار خوبہ دیدم اما تو چیز دیگری۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کی ولادت مبارکہ ایسے حال میں ہوئی کہ گھر کے اندر خرچے کے لیے تیل جلانے کے لیے نہیں، چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا، مگر اللہ نے کائنات کو ایک نعمت عطا فرمائی جس نے پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کے آنا تھا۔ شاعر کہتا ہے خلیل اللہ نے جس کے لیے حق سے دعائیں کی، ذبیح اللہ نے وقت ذبح جس کی التجائیں کی، جو بن کر روشنی پہ دیدہ یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کے رنگ میں پایا، کلیم اللہ کا دل روشن ہوا جس ذو فشانی سے، وہ جس کی آرزو بڑھکی جواب لنترانی سے، وہ جس کے نام سے داؤد نے نغمہ سرائی کی، وہ جس کی یاد میں شاہ سلیمان نے گدائی کی، دل یحییٰ میں ارما رہ گئے جس کی زیارت کے، لب عیسیٰ پہ آئے واز جس کی شان رحمت کے، وہ دن آیا کہ پورے ہو گئے تورات کے وعدے، خدا نے آج پورے کر دیے ہر بات کے وعدے، مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور آپ کی ولادت مبارکہ پوری کائنات کے لیے رحمت تھی۔ اب حلیمہ نے بچے کو لینے کا ارادہ کیا اور بی بی آمنہ نے بچے کو دینے کا ارادہ کیا۔ اب بی بی آمنہ بچے کو دعا دے کے رخصت کر رہی ہیں۔ یہ جو وقت ہوتا ہے نا کہ ماں اپنے بیٹے کو دعا دے کے رخصت کرتی ہے، یہ عجیب وقت ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے اسماعیل علیہ السلام کو ان کی والدہ بی بی ہاجر نے دعاؤں سے رخصت کیا تھا۔ اسماعیل علیہ السلام واپس آئے تو اسماعیل ذبیح اللہ بن گئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے پانی کے اندر دریا میں ڈالا دعائیں دے کر، جب موسیٰ علیہ السلام لوٹ کر آئے تو وہ موسیٰ کلیم اللہ بن چکے تھے۔ عبد المطلب کو ان کی والدہ اسماء نے دعائیں دے کے مدینہ سے مکہ مکرمہ بھیجا۔ عبد المطلب جب لوٹ کر ماں کے پاس آئے تو وہ والی بیت اللہ بن چکے تھے، اور آج بی بی آمنہ ایک چھوٹے بچے کو دعائیں دے کے رخصت کر رہی ہے، اور بی بی آمنہ نہیں جانتی تھی یہ بچہ لوٹ کر آئے گا تو ایک وقت آئے گا کہ یہ محمد الرسول اللہ بن چکا ہوگا۔ چنانچہ حلیمہ نے بچے کو اپنے سینے سے لگایا اور گھر سے باہر آئی۔ خامد نے پوچھا تم نے بچے کو گود لے لیا؟ کہنے لگی ہاں، بچے کا والد تو زندہ نہیں مگر اس کی مسکراہٹ نے میرا دل جیت لیا ہے، بس اس کی مسکراہٹ ہی مجھے کافی ہے۔ خامد نے کہا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس بچے کی وجہ سے ہمیں برکت دکھا دے۔ چنانچہ خامد نے اپنی بیوی کو کہا کہ اونٹنی پہ بیٹھو۔ اب بیوی بیٹھ گئی تو اس کے بعد خامد آگے بیٹھا کہ میں اونٹنی کو چلاؤں، لیکن جیسے ہی خامد آگے بیٹھتا ہے اونٹنی چلنے سے انکار کر دیتی ہے۔
خاوند نیچے اترا، جیسے خاوند نیچے اترا اونٹنی چلنے کے لیے تیار ہے، پھر خاوند آگے بیٹھا، پھر اونٹنی نہیں چلتی۔ جب 2-3 مرتبہ ایسا ہوا تو خاوند پریشان، حلیمہ ہماری اونٹنی چلتی کیوں نہیں؟ حلیمہ نے کہا کہ ایسے کرو کہ مجھے آگے بٹھاؤ اور آپ میرے پیچھے بیٹھو، مجھے لگتا ہے تم اس بچے کی طرف پشت کر کے بیٹھتے ہو، اونٹنی چلنے سے انکار کر دیتی ہے۔ اور واقعی بات ایسی تھی کہ اللہ نے تو نبی علیہ السلام کو کائنات کا سردار بنایا تھا، یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ بندہ پیٹ کر کے بیٹھتا اور سواری چل پڑتی؟ چنانچہ سواری جب چلی تو سواری نے تو بھاگنا شروع کر دیا، تیز چل رہی ہے، بھاگ رہی ہے، بھاگ رہی ہے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ جو عورتیں پہلے بچوں کو لے کر آ چکی تھیں وہ ابھی راستے میں تھیں کہ حلیمہ کی سواری ان تک آ پہنچی، اور جب ان تک پہنچی تو حلیمہ کی سواری ان سے بھی آگے بڑھنے لگی، تو عورتیں بڑی حیران ہوئیں۔ انہوں نے کہا حلیمہ کیا تم نے سواری تبدیل کر لی ہے؟ حلیمہ نے جواب دیا سواری تو میں نے تبدیل نہیں کی، سواری کا سوار تبدیل ہو گیا ہے۔ چنانچہ وہ سواری اتنا تیز چلی کہ سب عورتوں سے پہلے واپس اپنے گھر پہنچی۔ اب جب گھر پہنچی تو حلیمہ کے گھر میں 4-5 بکریاں تھیں، بوڑھی تھیں، دودھ نہیں دیتی تھیں۔ چنانچہ اس دن حلیمہ کے خاوند نے دیکھا کہ سب بکریوں کے تھن دودھ سے بھرے نظر آتے ہیں۔ اس نے کہا حلیمہ برتن لاؤ، دودھ بہت ہے بکریوں کے تھنوں میں دودھ نکال لوں۔ چنانچہ گھر کے جتنے خالی برتن تھے وہ سارے کے سارے دودھ سے بھر گئے۔ اب اتنے دودھ کو دیکھ کے حلیمہ کا خاوند حیران ہو گیا، کہنے لگا کہ حلیمہ واقعی جس بچے کو تو لائی ہے یہ کوئی بڑا بابرکت بچہ ہے، اللہ نے ہمیں اس کی برکت آنکھوں سے دکھا دی ہے۔ اللہ نے اپنے بعض پیغمبروں کو محلوں میں پالا، موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے محل میں پالا، حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کے محل میں پالا۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کسی محل میں پال سکتے تھے، مگر اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ کے غربت قدے کے اندر، کچے مکان کے اندر پالا، کیونکہ اللہ دکھانا یہ چاہتے تھے لوگوں جس کے پاس ککھ نہیں تھا، جب میرا محبوب اس گھر میں آیا تو اب ان کے پاس لکھ آ گیا۔ یہ ساری برکتیں یہ میرے محبوب کی وجہ سے ہیں۔ چنانچہ حلیمہ کی بکریاں اتنا دودھ دیتی تھیں کہ باقی عورتیں آ کے پوچھا کرتی تھی حلیمہ تم اپنی بکریوں کو کہاں چراتی ہو، ہمیں بھی بتاؤ، ہم بکریوں کو وہیں چرائیں، ہماری بکری بھی زیادہ دودھ دیں۔ مگر وہ عورتیں بھی اس بکری کو اسی وادی میں چراتی، باقی بکریاں اتنی دودھ نہیں دیتی تھیں، صرف حلیمہ کی بکریاں زیادہ دودھ دیتی تھیں۔ یہ نبی علیہ السلام کی برکتیں تھیں جو حلیمہ اور اس کے خاوند کو اللہ دکھا رہے تھے۔ حلیمہ کی ایک بیٹی تھی، اس کا نام تھا شیمہ، کوئی 13-14 سال کی عمر ہوگی تقریباً، تاریخ سے جو پتہ چلتا ہے۔ اس کے ذمہ تھا بکریوں کو چرانا، کیونکہ ماں باپ بوڑھے تھے، وہ روزانہ بکریوں کو چرانے جایا کرتی تھی۔ ایک دن حلیمہ نے دیکھا کہ دن کے 10-11 بج گئے ہیں اور شیمہ بکریوں کو لے کر نہیں گئی۔ تو حلیمہ نے بیٹی کو کہا کہ بیٹی آج تو بکریوں کو لے کر نہیں گئی۔ تم نے کہا امی بکریاں کافی ہیں اور میں اکیلی ہوں اور مجھے ان کے پیچھے بھاگنا پڑتا ہے، اور گرمی کا موسم ہے اور بھاگ بھاگ کے میری حالت بری ہو جاتی ہے، میں اکیلی ان کو نہیں چرا سکتی، مجھے ہیلپ کی ضرورت ہے، کوئی میرے ساتھ دے تب میں چراؤں گی ورنہ نہیں۔ ماں نے اسے سمجھایا بیٹا تمہارا باپ بھی بوڑھا ہے، میں بھی بیمار ہوں، کمزور ہوں، تو ہم دونوں تو بکریاں چرا نہیں سکتے، گھر میں تم ہی جوان العمر ہو، تمہیں یہ کام کرنا ہے۔ تو شیمہ نے کہا اچھا امی اگر مجھے یہ کام کرنا ہے نا تو یہ جو میرا چھوٹا بھائی محمد ہے نا اس کو میرے ساتھ بھیجو، میں بکریاں چرا لوں گی۔ ماں نے کہا کوئی عقل کی بات کرو، تم بکریاں سنبھالو گی یا دودھ پیتے چھوٹے بچے کو سنبھالو گی؟ شیمہ نے کہا امی اگر تو بھائی کو ساتھ بھیجیں گی تو میں بھائی کو بھی سنبھال لوں گی، بکریوں کو بھی سنبھال لوں گی، اور اگر نہیں بھیجیں گی تو مجھ سے بکریاں نہیں سنبھالی۔
تو ماں نے بچی سے پیار سے پوچھا کہ بیٹی بتا اصل مسئلہ کیا ہے؟ تو شیما نے جواب دیا امی میں ایک دن چوری چوری بھائی کو ساتھ لے کے گئی تھی، میں نے اس دن 3 باتیں بڑی خاص دیکھی تھیں۔ ماں نے پوچھا بیٹے کون سی باتیں؟ امی ایک بات تو یہ کہ میں سارا دن جہاں بھی گئی ایک بادل میرے اوپر سایہ کرتا رہا، مجھے دھوپ کے اندر چلنا ہی نہیں پڑا۔ اور دوسری بات امی میں ایک جگہ بھائی کو لے کے بیٹھی تھی، ایک راہب قریب سے گزرا، اس نے میرے بھائی کو دیکھا اور اس کے ہاتھ پاؤں کی کچھ نشانیاں دیکھی اور پھر مجھے کہنے لگا مجھے لگتا ہے تمہارا بھائی کوئی بہت بڑا انسان، بڑی شخصیت بنے گا۔ امی مجھے اپنے بھائی کی تعریفیں بہت اچھی لگی۔ اور تیسری بات امی آپ کو کیا بتاؤں کہ جہاں میں نے بکریوں کو چرانا تھا میں بھائی کو لے کر گئی اور میری بکریاں جلدی جلدی چرنے لگ گئیں۔ میں ایک جگہ بھائی کو لے کر بیٹھ گئی، میری بکریوں نے پورا گھاس خود چر لیا، پھر جہاں میں بیٹھی تھی ساری بکریاں میرے گرد آ کر بیٹھیں، باقی وقت میں بھی بھائی کا چہرہ دیکھتی رہی، میری بکریاں بھی بھائی کا چہرہ دیکھتی رہی۔ حلیمہ سعدیہ نے بچے کو 4 سال اپنے پاس رکھا، پھر اس نے سوچا کہ میں بچے کو اس کی والدہ کے حوالے کر دوں، چنانچہ وہ بچے کو مکہ مکرمہ لائی اور 4 سال کی عمر میں اس بچے کو والدہ کے حوالے کر دیا۔ 2 سال بچہ اپنی والدہ کے پاس اور رہا۔ 2 سال کے بعد حلیمہ آمنہ نے سوچا کہ مجھے اپنے میکے گئے ہوئے بہت عرصہ گزر گیا ہے اور اب تو بچہ چلنے پھرنے دوڑنے کے قابل ہو گیا ہے، تو کیوں نہ میں اپنے میکے کا چکر لگاؤں اور اپنے میکے والوں کو اپنا بچہ بھی دکھاؤں کہ اللہ نے مجھے کتنا خوبصورت بیٹا عطا کیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے عبد المطلب سے اجازت مانگی بچے کے دادا سے کہ مجھے آپ میکے جانے کی اجازت دے دیں۔ عبد المطلب نے شرط رکھی حلیمہ تمہیں پتہ ہے میں اس بچے کو دیکھ کے جیتا ہوں، اس کے بغیر میرا دن نہیں گزرتا، رات نہیں گزرتی، تم جا تو رہی ہو، جتنا جلدی ہو بس بچے کو ملا کے جلدی واپس آ جانا۔ بی بی آمنہ نے وعدہ کیا کہ میں جلدی واپس آؤں گی اور بچے کو لے کے وہ مکہ مکرمہ سے مدینہ تشریف لائی۔ اب مدینہ کے جس بندے نے بچے کو دیکھا، کوئی کہتا بالکل عبداللہ کی کاپی ہے، کوئی کہتا ہے اتنا خوبصورت بچہ، کوئی کہتا جیسے لوگ باتیں کرتے ہیں نا کہ جی اس کو تو لگتا ہے فرشتوں نے فارغ وقت میں بنایا ہے۔ ہر بندہ اسی قسم کے کمنٹس دیتا اور مدینہ کی عورتیں دور دور سے اس بچے کو دیکھنے کے لیے آتی کہ جی اتنا خوبصورت بچہ ہے، ماسٹر پیس ہے، ذرا جا کے دیکھ کے تو آؤ۔ ایک دوسرے سے بیٹھ کے بات کی کرتی کہ تمہیں پتہ ہے کتنا خوبصورت بچہ آمنہ لائی ہے۔ چند دن بی بی آمنہ وہاں رہی تو پھر ایک دن بی بی آمنہ اپنے شوہر جو وفات پا چکے تھے حضرت عبداللہ، ان کی قبر پر بھی گئی۔ تاریخ میں یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ نہیں ہے، صرف اتنا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اتنا یاد ہے کہ میری والدہ میرے والد کی قبر پر گئی تھیں اور وہاں جا کر وہ کھڑی ہو گئیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ اب وہ آنکھوں میں آنسو کیوں ٹپک رہے تھے کسی بندے کو یہ معلوم نہیں تھا، لیکن لگتا یہ ہے کہ وہ اس وقت اپنے تخیل میں حضرت عبداللہ سے باتیں کر رہی تھیں کہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں سفر سے واپس آ جاؤں گا، تم دروازہ کھولنا۔ عبداللہ میں تو سارا دن انتظار میں رہی، آپ آئے ہی نہیں کہ میں آپ کے لیے دروازہ کھول سکوں۔ اور عبداللہ آپ نے تو یہاں ٹھکانہ بنا لیا، دیکھیں آپ کے بعد اللہ نے مجھے آپ کی ایک نشانی دی ہے، بچہ دیا ہے، کاش آپ زندہ ہوتے، اس بچے کو دیکھ کے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی۔ اور ان باتوں کو سوچ کے پھر بی بی آمنہ کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے جب اپنی والدہ کو روتے دیکھا تو میں بھی رونے لگ گیا، کیونکہ بچے ماں سے اٹیچڈ ہوتے ہیں، تو ماں رو رہی تھی تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے یاد پڑتا ہے کہ والدہ کو روتے دیکھ کر میں بھی رونے لگ گیا تھا۔ خیر اس کے بعد بی بی آمنہ نے مکہ مکرمہ واپس آنے کا ارادہ کر لیا۔ اب وہ بچے کو اور ایک باندی تھی، اس کا نام تھا ام ایمن، ان کو لے کے مکہ مکرمہ کی طرف چلی۔
اللہ کی شان دیکھیں کہ راستے میں ایک مقام تھا جس کا نام تھا ابوا، وہاں پہنچی تو بی بی آمنہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ ذرا اس بچے کی ذہنی کیفیت کا اندازہ لگائیں کہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے اس کا والد دنیا سے رخصت ہو چکا، اور اب ابھی وہ 6 سال کا ہے کہ اس کی والدہ بھی اس سے جو ہے جدا ہو گئی۔ اس کے دل پہ کتنا صدمہ گزرا ہوگا۔ ایک 6 سال کا بچہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے، معصوم سا ہوتا ہے، اور اس کو اتنے بڑے بڑے بوجھ اٹھانے پڑ گئے۔ اب جب وفات ہو گئی تو لوگوں نے بی بی آمنہ کو وہیں پہ دفن کر دیا۔ دوسرے دن ام ایمن نے بچے کو کہا کہ چلو ہم مکہ مکرمہ تمہارے دادا ابو کے پاس چلتے ہیں۔ تو بچہ تیار تو تھا، مگر بچے کا دل غمزدہ تھا کہ میں ماں کو چھوڑ کے کیسے جاؤں۔ چنانچہ جب سامان اونٹنی پر رکھنے لگے تو ایمن نے دیکھا کہ بچہ نہیں ہے، تو کہنے لگی بچہ ابھی تو یہاں کھڑا تھا، کہاں ہے؟ پتہ کیا گیا تو یہ بچہ اپنی والدوں کی قبر کے پاس پہنچ کے وہیں رو رہا تھا، اپنی ماں کو چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا تھا۔ ام ایمن نے بہت سمجھایا، تمہارے دادا ابو انتظار کر رہے ہوں گے، ہمیں دیر ہو گئی، چلو چلتے ہیں۔ بہرحال اس بچے کو دلاسا دلا کر، تسلی دلا کر ام ایمن نے اپنے ساتھ اونٹنی پہ بٹھایا اور مکہ کا سفر پھر شروع ہو گیا۔ مدینہ سے مکہ کا سفر تقریباً 15 دن لگا کرتے تھے عام طور پر۔ ادھر حضرت عبد المطلب کا حال عجیب تھا۔ ان کی توقع تھی کہ میری بہو اپنے بیٹے کو لے کے جلدی آ جائے گی، اور اب اتنے دن گزر گئے تھے اور ابھی تک آئی نہیں تھی۔ ان کا روزانہ کا معمول تھا، وہ صبح ناشتہ کرتے اور جو مکہ مکرمہ مدینہ سے آنے کا راستہ تھا نا، وہاں ایک چٹان کے اوپر جا کر بیٹھ جاتے اور آنے والے مسافروں کو دیکھتے تھے کہ میری بہو میرے جو ہے وہ پوتے کو لے کر آئے گی اور میں اپنے پوتے کا استقبال کروں گا۔ لوگ آتے پوچھتے تم نے کوئی مسافر دیکھا؟ وہ کہتے نہیں دیکھا۔ کوئی مسافر دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ ایک دن عبد المطلب نے دیکھا کہ ایک عورت ہے اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ ہے اور وہ آ رہے ہیں، تو عبد المطلب کا دل بڑا خوش ہو گیا کہ میری بہو اپنے بیٹے کو لے کر آ گئی۔ لیکن جب قریب آئی تو وہ بہو نہیں تھی بلکہ وہ باندھی تھی اور بچے کو لے کر آئی تھی۔ تو عبد المطلب نے پوچھا بچے کو تو لائی ہو، بچے کی ماں کہاں ہے؟ تو اس نے پھر ان کو بتایا کہ بچے کی ماں تو وفات پا گئی اور اس کو راستے میں دفن کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد یہ بچہ اپنے دادا کی کفالت میں آ گئے، حضرت عبد المطلب کے دادا ابو کی کفالت میں۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ 2 سال گزرے تو دادا کی بھی وفات ہو گئی۔ دنیا میں تشریف لانے سے پہلے والد کی وفات ہو گئی، پھر جب 6 سال کی عمر تھی تو والدہ کی وفات، اور جب 8 سال کی عمر ہوئی تو دادا ابو کی بھی وفات۔ سہارے ہٹتے گئے۔ اللہ نے دکھانا تھا اگر سہاروں سے یہ پلتے اور دنیا کو تعلیم کا درس دیتے تو دنیا اعتراض کرتی کہ خود سہاروں سے پلنے والے آج ہمیں کہتے ہیں خدا کے سوا کوئی سہارا نہیں۔ دیکھو میں اپنے محبوب کو بے سہارا کرتا چلا جا رہا ہوں اور میں دکھا رہا ہوں کہ دیکھو ان کو میں نے پال کے دکھایا اور انہوں نے پوری کائنات کو توحید کا درس عطا فرما دیا۔ چنانچہ پھر ایک وہ وقت بھی آیا جب نبی اسلام نے مکہ مکرمہ فتح کیا اور غزوہ حنین ہوئی۔ غزوہ حنین میں 6000 قیدی تھے اور 12000 بکریاں جانور تھے جو مسلمانوں کے ہاتھ مال غنیمت کے طور پر آئے۔ نبی علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ میں یہ مال غنیمت مجاہدوں میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام مال غنیمت مجاہدوں میں تقسیم کر رہے تھے کہ ایک صحابی آئے اور آ کر کہنے لگے اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، قیدیوں میں ایک عورت ہے، وہ کہتی ہے کہ میں تمہارے صاحب کی بہن ہوں، مجھے ان سے ملاؤ۔
تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں میری تو کوئی بہن نہیں، میں تو عبداللہ کا ایک ہی بیٹا ہوں، پھر ان کی وفات ہو گئی تھی میری پیدائش سے پہلے، میری تو کوئی بہن دنیا میں نہیں، کون دعویٰ کرتی ہے، اس کو لاؤ میرے پاس۔ چنانچہ اس عورت کو لایا گیا، اس نے آ کر کہا کہ میں آپ کی دودھ شریک بہن شیمہ ہوں، حلیمہ کی بیٹی ہوں، اور آپ کو میری والدہ نے پالا تھا، اس رشتے سے میں آپ کی بہن بنتی ہوں، اور میں آپ کو گودوں میں کھلایا کرتی تھی، اور آپ کے لیے میں نے لوری بنائی ہوئی تھی۔ تو جب اس نے وہ باتیں بتائیں تو نبی علیہ السلام کو یاد آ گیا کہ ہاں واقعی یہ باتیں جو کر رہی ہے ٹھیک کر رہی ہے۔ تو جیسے ہی نبی علیہ السلام کو پتہ چلا کہ یہ میری بہن بنتی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے اپنی چادر زمین پر بچھائی اور اس شیمہ کو کہا کہ شیمہ آپ اس میری چادر کے اوپر بیٹھیں، اگر آپ میرے پاس رہیں گی تو ساری زندگی آپ کی کفالت میں کروں گا، اور اگر آپ واپس جانا چاہیں گی تو میں آپ کو آزاد کر دیتا ہوں کہ آپ اپنے خاندان میں واپس جائیں۔ اس نے کہا جی میں تو واپس جانا پسند کروں گی۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ان کو آزاد کر دیا۔ جب آزاد کر دیا تو وہ کہنے لگی کہ جی آپ مجھے آزاد کر رہے ہیں، میں واپس جاؤں تو قبیلے والے تانا دیں گے کہ خود آزاد ہو کے آ گئی اور باقی قیدیوں کا خیال ہی نہیں رکھا۔ بہن کی سفارش پر نبی علیہ السلام نے اس قبیلے کے جتنے قیدی تھے سب کو آزاد فرما دیا، اور دنیا کو نبی علیہ السلام نے درس دیا کہ بھائی اپنی بہنوں کا یوں احترام اور عزت کیا کرتے ہیں۔ پھر شیمہ نے کہا کہ میں نے آپ کی ایک لوری بنائی ہوئی تھی، ربنا ابق لنا محمدا، یہ پوری لوری تاریخ کی کتابوں میں لکھی گئی ہے۔ ربنا ابق لنا محمد، اس کا معنی یہ ہے اللہ ہمارے محمد کو سلامت رکھنا، ہمارے محمد کو باقی رکھنا۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ جیتا رہے، یہ لمبی زندگی ہو، یہ عمر دراز ہوئے، اس طرح کی دعا، تو یہ دعا تھی ربنا ابق لنا محمد۔ تو شیمہ نے کہا کہ میں نے تو آپ کے لیے یہ بھی دعا مانگی تھی کہ اللہ آپ کو دنیا میں عزتیں دے، اور مجھے نہیں پتا تھا کہ اللہ آپ کو اتنی عزتیں دے گا کہ آج میں قیدی بن کے آپ کے سامنے پیش کی گئی ہوں۔ اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسماں میں ہوا، کیا عرب کیا عجم سب ہے زیر نگیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ چنانچہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، یہ نبی علیہ السلام کی ولادت مبارکہ کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں ہر مومن کا دل خوش ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کائنات کو رحمت عطا فرمائی تھی۔ اسی نسبت سے آج میں نے کچھ بات آپ کے سامنے کر دی تاکہ آپ نبی علیہ السلام کی ولادت مبارکہ کا پورا قصہ سنیں، گھر میں جا کے عورتوں کو سنائیں، بچے کو سنائیں، اور اس کو گھروں کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ تذکرہ کریں تاکہ ہمارے ایک ایک بچے کو پتہ ہونا چاہیے کہ نبی علیہ السلام کی ولادت مبارکہ کا قصہ کیا تھا۔ نبی آتے رہے، آخر میں نبیوں کے امام آئے، میں بات مکمل کر رہا ہوں۔ نبی آتے رہے، آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے، جھکانے آئے بندوں کی جبیں اللہ کے در پر، سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے۔ وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے۔ بروز حشر میں جب نفس نفسی کا سما ہوگا، وہاں وہ کام آئیں گے جہاں کوئی نہ کام آئے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت میں شفاعت عطا فرمائے اور ان کی ایک ایک سنت پر محبت کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔